آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دو طرفہ جنگ کی بجائے ایک اور راستہ ہے جس کی سب سے پہلے نشاندہی کرنے والے مہاتما گاندھی تھے. نان وائلنٹ نان کوآپریشن. ہم نے تو انگریز کو کچھ نہیں کہا, ہم تمہارے کپڑا نہیں پہنیں گے تمہارا, ہم تو چرخہ کاٹیں گے, سوت کاٹیں گے, اس سے اپنی کھدر بنائیں گے, وہ پہنیں گے. اور کتنی بڑی چوٹ لگ گئی ان پر, کپڑوں کے انبار لگتے جا رہے ہیں, اتنی بڑی مارکیٹ کھوئی گئی, لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کہا. انہوں نے قانون تو نہیں بنایا ہوا تھا کہ ہمارا کپڑا ضرور پہنو گے تم. نان وائلنٹ نان کوآپریشن. پھر آیا نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس. پرماتما نے سمندر میں نمک پیدا کیا, ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا نمک لینے جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا تھا؟ یو ہیو چیلنج دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا. اب لاٹھیاں پڑی, جیلیں بھری, ہوا کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے کوئی تشدد نہیں کیا, عدم تشدد. اس سے اگلا مرحلہ ہندوستان میں آیا ہی نہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز اتنا کمزور ہو چکا تھا, وہ فیصلہ کر چکا تھا اب اتنی دور دراز وزات کو ہم قابو میں نہیں رکھ سکتے, لہذا وہ بستر طے کر رہا تھا اپنا. ذرا سوچئے, سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل رہی ہے, لیکن کیا کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا؟ کیا کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا؟ آپ شیر کے منہ میں سے وہ سنہری چڑیا نکال رہے ہیں, لیکن نہ کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو, نہ مسلمان کو, نہ ہندو کو, نہ کسی مسلمان نے اور نہ کسی ہندو نے انگریز کو مارا. آپس میں لڑے ہیں, یہ بالکل دوسری بات ہے, اٹس اے ڈفرنٹ سٹوری. آپس میں قتل عام ہوا ہے, لیکن یہ آزادی تو ملی ہے ان کے دینے سے. وہ جا رہے تھے خود ہی. آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ڈیٹ فکس کی تھی 48, لیکن ماؤنٹ بیٹن نے 47 کے اندر کہا بس جانا ہے ہم نے. آخری سٹیج جو اس پروسیس کی ہے وہ ایران میں امام خمینی کا جو انقلاب آیا وہ تھا ان آرمڈ ریوولٹ. ہم کسی کو نہیں ماریں گے, ہم پر گولیاں چلیں گی, سینوں پر کھائیں گے. 20,000 سے لے کر 30,000 تک آدمی مارے گئے. تب وہ شہنشاہ بھاگا کہ نہیں, جو 2,500 سالہ جشن منا رہا تھا, جو سمجھتا تھا کہ میں وہی سائرس کے خسرو یا ذوالقرنین کا دور دوبارہ لے آؤں گا, وہ سلطنت عظیم. اور حال کیا ہوا بہادر شاہ ظفر کی طرح, 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. یہ ہے آلٹرنیٹ عمل. 2 گز زمین بھی نہیں ملی اسے. اس پر پھر کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے بھی گفتگو کروں گا. لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا, جیسے کہ داس کیپٹل وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے مولشویکس اینڈ بولشویکس نے رشیا میں انقلاب برپا کیا. نیست پیغمبر وہ لیکن در بغل دارت کتاب. وہ مارکس جو ہے پیغمبر تو نہیں ہے, لیکن اپنی بغل میں کتاب لے کے آیا ہے, اور وہ داس